الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی قوموں کو، جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے مغرب کی سمت جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہوں میں شامل اور حاضر تھے، لیکن ہم نے پیدا فرمائیں کئی قومیں اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا ان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدین میں مقیم نہ تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں، لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے ندا فرمائی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی محض رحمت ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں، تو یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری ایجاد کی اور ہم ہو جاتے مان لانے والوں سے۔ اور اب جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جناب سے، تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیے گئے انہیں اس قسم کے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، نیز انہوں نے کہا تھا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت بخش ہو ان دونوں سے، تو میں ان کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ قبول نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو، تو جان لو کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رہنمائی کے بغیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ پچھلے فرمان الہی میں حضرت موسیٰ کی واپسی کا ذکر ہے، جب وہ حضرت شعیب سے تربیت حاصل کر کے واپس اپنے گھر کی طرف چلے
اس سفر کا حال آپ سن چکے ہیں، اور اس سفر میں ہدایت جو ملی وہ بھی سن لی۔ پہلی یہ ہدایت کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو وہ جگہ باعزت ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہوں تو دل و دماغ کام اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور نہ ہوں تو دل و دماغ کام نہیں کرتے، جس طرح کہ فرعون اور اس کے دانشور مٹی کا محل بنا کر آسمان پر پہنچنا چاہتے تھے۔ تیسری ہدایت یہ کہ دعا سے ہر چیز مل سکتی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کی دعا سے ہارون کو پیغمبری مل گئی جو کسی عبادت ریاضت سے نہیں مل سکتی۔ چوتھی یہ ہدایت کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلام ہمیشہ غالب ہوتے ہیں، خواہ مقابلہ میں کوئی بھی ہو۔ آج کے فرمان میں منکرین کو پھر مخاطب کیا گیا کہ کم عقلو، یہ تو سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تم کو گزشتہ ہزاروں سال کے واقعات منوعاً اس طرح بتا رہے ہیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیچ میں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے یا کسی تاریخ میں پڑھ چکے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں نہ تھیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی خواہش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری دعا سے پہلے میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے مانگنے سے پہلے میں نے تمہیں دے دیا، تمہاری استغفار سے پہلے میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ منکرین کو، خواہ وہ مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ، اپنے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح فرما رہا ہے کہ بدبختو، ایسی شان والے رسول کی بعثت کا انکار کرتے ہو جس کا امتی بننے سے تمہارے سارے گناہ معاف اور تمہاری ساری حاجات قبول ہوں گی اور آخرت میں عالی شان محلات موجود ہوں گے۔ تو بدبختوں نے کہا کہ اگر یہ رسول ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ کی طرح معجزات کیوں نہیں لائے؟ عصا ید بیضا۔ حکم ہوا کہ جب یہ معجزات موسیٰ لائے تو اس وقت بھی تم نے انکار کیا تھا۔ حکم ہوا کہ تم بدبخت ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے بلکہ اپنی خواہشات کے تابع رہتے ہو، اور یہی تمہاری ذلت تباہی کا باعث ہے اور ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، سرخروئی اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور جو اپنی خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں وہ رسیا اور نامراد ہوتے ہیں۔ دونوں جہانوں میں یہ اور یہ اطاعت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں۔ اس نسبت سے ہی ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔